الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سلطان الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تحفظ ختم نبوت کورس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہترین متاع ایمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و خصوصیات کو جاننا چاہیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و بالا صفات کا تحفظ کر سکیں۔ بفرمان شاعر مشرق کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئیے اب درود پڑھ کر لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 امتیازی خصوصیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا اعزاز دیا گیا۔ الاحزاب 40۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے نبی ہیں۔ السبا 28۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن و انس دونوں کے لیے نبی بنایا گیا۔ الاعراف 158۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر برتری دی گئی۔ العمران 81۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام انبیاء علیہ السلام سے ایمان لانے کا عہد لیا گیا۔ العمران 81۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی صورت میں عظیم معجزہ دیا گیا۔ حامیم سجدہ 42۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح نام سے نہیں پکارا گیا۔ المزمل و مدثر 1۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی۔ الحجر 9۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور یعنی سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ عطا کیے گئے۔ صحیح مسلم 1870۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین مکمل اور ناقابل منسوخ ہے۔ المائدہ 120۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج یعنی آسمان پر بلانے کا اعزاز و شرف دیا گیا۔ الاسراء 1۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کا شرف حاصل ہوا۔ صحیح مسلم 430۔ قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ سنن ترمذی 1071۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا گیا۔ الاسراء 79۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی۔ الحجر 72۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں اسی طرح زندہ و حیات ہیں جس طرح ظاہری زندگی میں۔ ابن ماجہ 1706۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن تمام اولاد آدم کے سردار ہوں گے۔ صحیح مسلم 5940۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی پیروکار سب سے زیادہ ہوگی۔ صحیح مسلم 483۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام زمین کو پاک مطہر اور مسجد بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب دشمن پر 1 ماہ کی مسافت پر طاری کر دیا گیا۔ صحیح مسلم 1163۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زمینی خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی۔ صحیح بخاری 2973۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروز قیامت سفارش کا حق عطا کیا گیا۔ صحیح مسلم 1163۔ بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر گواہ بنایا جائے گا۔ النساء 41۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پاک مٹی سے تیمم کی اجازت ہے، یعنی مٹی کو پانی کی طرح پاک کرنے والی چیز بنا دیا گیا۔ المائدہ 6۔
اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی توثیق فرمائی۔ النور 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی قبر اطہر سے اٹھائے جائیں گے۔ صحیح مسلم 59:40۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پل صراط کو عبور کریں گے۔ صحیح مسلم 65:73۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ صحیح مسلم 484۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ صحیح مسلم 486۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ترمذی شریف 31:48۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی عذاب سے بچاؤ کی ضامن ہے۔ الانفال 33۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں لیکن دل مبارک غافل نہیں ہوتا تھا۔ صحیح بخاری 35:69۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں اپنے آگے پیچھے یکساں دیکھنا۔ صحیح بخاری 418۔ خواب میں شیطان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری 110۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم مختصر بات وسیع مفہوم عطا کیے گئے۔ صحیح بخاری 29:77۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریوں کو قیامت کے روز بھی قائم رکھا جائے گا۔ صحیح الجامع 45:64۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے پر بھی پورا اجر و ثواب حاصل ہوتا۔ صحیح مسلم 17:15۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 جوان مردوں کی قوت عطا کی گئی۔ صحیح بخاری 268۔ بروز قیامت تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ سنن ترمذی 31:48۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر پر پانی پلانے کا اعزاز عطا کیا گیا۔ صحیح مسلم 583۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرین جن کو مسلمان اور تابع کیا گیا۔ صحیح مسلم 71:08۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر صدقات حلال نہیں۔ صحیح مسلم 24:81۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اشیاء سے تبرک کا حصول۔ صحیح مسلم 24:81۔ سونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ صحیح بخاری 138۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور منبر کا درمیانی حصہ جنت کا ٹکڑا یعنی ریاض الجنہ بنایا گیا۔ صحیح بخاری 888۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام سابقہ امتوں میں بہترین اعزاز دیا گیا۔ العمران 110۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں سب سے زیادہ تعداد میں ہوگی۔ سنن ترمذی 25:46۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں سب سے زیادہ بلا حساب و کتاب داخل ہوگی۔ صحیح بخاری 65:41۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امتیوں کا درود پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر کر دیے گئے۔ مسند امام احمد 452۔ سنن ابی داؤد 20:42۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزارہ معجزات ہیں۔ ہر معجزہ اپنی جگہ اعلیٰ اور اہم ہے، لیکن واقعہ معراج بلا شبہ فخری موجودات صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے خصائص کبریٰ میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کو یہ عظیم شرف و امتیاز نصیب نہیں ہوا۔ اور اسی واقعہ معراج میں اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ کر پکارا اور امت کو سلام بھی پیش کیا، یعنی ہم امت محمدیہ کو شب معراج اللہ رب العزت کی طرف سے سلام کا تحفہ بھی آیا۔ سید مناظر احسن گیلانی فرماتے ہیں، نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا نبی مصطفیٰ کے بعد، نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا نبی مصطفیٰ کے بعد، حسن نبوت کا قلم ٹوٹ گیا مصطفیٰ کے بعد، اللہ اور رسول کی لعنت ہو اس پہ ساحل، اللہ اور رسول کی لعنت ہو اس پہ ساحل، کرے دعوی نبوت جو مصطفیٰ کے بعد۔ ختم نبوت کے معنی قطع نبوت کے نہیں کہ نبوت منقطع ہو گئی۔
ختم نبوت کے حقیقی معنی تکمیل نبوت کے ہیں کہ نبوت اپنی انتہا کو پہنچ کر حد کمال کو پہنچ گئی ہے۔ اب کوئی درجہ نبوت کا ایسا باقی نہیں رہا کہ بعد میں کوئی نبی لایا جائے اور اس درجے کو پورا کرایا جائے۔ ایک ہی ذات اقدس نے ساری نبوت کو حد کمال پر پہنچا دیا کہ نبوت کامل ہو گئی، تو ختم نبوت کے معنی تکمیل نبوت کے ہیں، قطع نبوت کے نہیں ہیں۔ گویا کہ ایک ہی نبوت قیامت تک قائم ہوگی، کام دے گی، کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نبوت کے جتنے کمالات تھے وہ سب ایک ہی ذات بابرکات میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعد رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام صفات کو سمجھنے اور ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔